السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ اسلامی واقعات کے متعلق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ آج کی ویڈیو ایک عجیب تاریخی گتھی ہے جس کو سلجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ اہل سنت والجماعت سے ہے، تو ہم سب کو یہ سننا پڑتا ہے۔ اور آج کا تو دور پتہ ہی ہے آپ کو، میڈیا کا دور ہے اور یوٹیوب چینل ہے، تو بہت سے ویڈیو آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں۔ تو عجیب معاملہ ہے کہ بنو امیہ، اس کے بارے میں لعنت ملامت کی جاتی ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، اور جس حد تک بھی کہہ سکتے ہیں جا سکتے ہیں وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا جو اسلام لانے سے پہلے جو بھی کردار تھا، وہ اسلام جب لے آئے تو جیسا کہ ہمیں کہا گیا ہے مسلمان ہونے کے بعد ان کے جو پچھلی باتیں ہیں وہ ان کے شمار نہیں ہوں گی، ان کے گناہ میں شامل نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد وہ ایک بہت ہی پکے کٹر مسلمان بن گئے تھے اور غزوات میں بھی حصہ لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کا والی بھی بنایا تھا۔ تو وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چچا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے دور جاہلیت میں بھی دوست تھے، بہت پکے دوست تھے۔ ان کی دوستی جو تھی ضرب المثل تھی اس وقت۔ اور جب فتح مکہ ہو گیا تھا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کرے، وہ خود ان کے پاس پہنچ کر معافی تلافی کر لے۔ اس لیے وہ نکلے۔ راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی ان کے پاس۔ آپ نے روکا اور پوچھا ابو سفیان سے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے یا معافی تلافی کے لیے۔ تو آپ نے ان کو بٹھا لیا، لیکن کیونکہ ان کو پتا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان کو اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ اسلام کے کٹر دشمن ہیں، تو ان کو مار دیں گے، اس لیے انہوں نے ان کو چادر اڑا دی۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہچان گئے، انہوں نے بولا کہ اتارو انہیں، میں ان کی گردن اڑاؤں گا۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا رہا ہوں اور آپ وہیں آ جائیں۔ تو پھر حضرت عمر فاروق نے انہیں جانے دیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے پہلے پہنچ گئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا، تو حضرت نے ان سے کہہ دیا کہ میں کل اس کا فیصلہ کروں گا۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کا فیصلہ کل کروں گا۔ دوسرے دن پھر وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آئے حضرت ابو سفیان کو آپ کے پاس، اور حضرت عمر فاروق بھی آ گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان کے درمیان مکالمے ہوئے۔ اس کے بعد تھوڑا سا وہ ہچکچا رہے تھے حضرت ابو سفیان اسلام قبول کرنے پہ، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ڈانٹا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر ان کو لے جا کے اونچی پہاڑ پہ کھڑا کر دیا گیا تاکہ وہ جو اسلامی دستے آ رہے ہیں فتح مکہ میں ان کو دیکھیں اور ہیبت بیٹھے ان کے دل میں۔ تو یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابو سفیان جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام لائے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، ان کو ساتھ لانے پر۔ انہی کے صاحبزادے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پھر جو واقعات ہوئے سب کو پتہ ہے، صفین ہوئی اور جنگ جمل ہوئی، اور اس کے بعد میں صلح ہو گئی حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان۔ اس کے بعد یہی حضرت امیر معاویہ تھے جن کی صلح ہوئی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ انہی کے پھر صاحبزادہ یزید تھا جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے کہنے سے یا کیسے بھی وہ شہید ہوئے۔ تو خیر وہ حکمراں تھا تو اس کو کہیں بھی تھا، رہتا تھا شام میں تھا یا کہیں بھی تھا، اس کی ذمہ داری تھی، اور کوئی بھی کہ کچھ بھی کہے لیکن حقیقت یہ کہ اس کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ واقعہ نہیں ہونے دیتا۔ اور جو مقام تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس کو خود پہنچنا چاہیے تھا اور آپ سے مذاکرات کرنا چاہیے تھا، آپ کی عزت کرنی چاہیے تھی، تکریم کرنا چاہیے تھی، اور آپ کو بھی وہ عزت و احترام کے ساتھ جو بھی معاملات تھے ان کو حل کرنا چاہیے تھا۔ اس کو اپنے گماشت تو اپنے سپہ سالاروں کے، اپنے والیوں کے سپرد نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاکرات کریں۔ اس نے جو کچھ کیا اچھا نہیں کیا، حضرت امام حسین کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا واقعہ، اس کا ذمہ دار وہی ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کہے کہ اس کو نہیں پتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، بالکل ہم اس کو مانتے ہیں اور کہ وہی اس کا ذمہ دار ہے۔ اور یہ تاریخ کا بہت ہی اندوناک واقعہ ہے۔ ایک واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور دوسرا واقعہ یہ ہے۔ دونوں کو دیکھا جائے تو اس کے باوجود کہ حضرت عثمان غنی تو ذوالنورین تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کے شوہر تھے، لیکن جو نواسہ رسول تھے، تو ہم اس کے باوجود بھی ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہادت جو تھی
یہ شہادت عظمیٰ ہے، اور ہم بالکل حضرت امام حسین کے ساتھ ہیں، اور یزید نے جو کیا اس کے مذمت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں اسلامی تاریخ۔ لیکن آج آپ دیکھیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سنیوں کی طرف، حضرت امیر معاویہ کا بھی جو کچھ کیا وہ بھی سنیوں کی طرف، اور یزید نے جو کیا وہ تو ہے ہی سنیوں کی طرف۔ اور عجیب بات یہ دیکھیں کہ صحابہ جو ہیں حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، وہ بھی کہتے ہیں یہ بھی سنی تھے، یہ بھی ہماری طرف کر دیا انہوں نے ساروں کو۔ خود کس کی طرف گئے یہ اللہ جانے۔ تو یہ اسلامی تاریخ تھی جو میں نے آپ کو بیان کی، کہ اس کو آپ خود سن کے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا۔ تو آپ نے راستے میں پوچھا تھا کسی سے کہ ان کا جانشین کون بنا، تو کسی نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق۔ تو آپ بہت ناراض ہو گئے تھے، انہوں نے بولا ایسے نہیں ہو سکتا، اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت عباس کے حمایت میں آگے آئے تھے، اور انہوں نے یہ تک کہا تھا کہ آسمان کو جو ہے خون سے سرخ کر دیں گے اور ان کو جو ہے حکومت دلائیں گے۔ اب ان کو لوگ لعن طعن کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ اب ان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کہیں کس کے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ ہیں جنہوں نے ان سے صلح کی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں جو ان کے دوست تھے اور وہی لائے تھے اسلام قبول کرنے، یا حضرت امام حسن کے ساتھ ہیں جنہوں نے صلح کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اس ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جیسے قرآن شریف نے کہا کہ ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، تو جو کیا ہے وہ صرف اور صرف اس نے کیا ہے، یزید نے، وہ ذمہ دار ہے، اور اسی پہ کہ لعن طعن کریں تو کریں، لیکن کسی اور کو اس میں ملوث کرنا وہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی وہ اس پہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، ان کا بیعت نہیں کی، وہ ایک الگ معاملہ ہے نا۔ جو اہل سنت حضرات ہیں ان کی جو ترتیب ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ہی ہم مانتے ہیں۔ ہم حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتے، اور نہ حضرت ابو سفیان کو، بلکہ ہم چوتھا جو خلیفہ ہیں وہ ہماری ترتیب یہی ہے کہ جو چوتھے ہمارے شخص ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہی ہے، اور ان کے بعد حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ہے اصل میں اہل سنت کا عقیدہ بھی اور راستہ بھی، سچا راستہ، اور اس پر ہمیں فخر ہے۔ تو جو لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ ذرا سوچیں اپنے بارے میں کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کا تعلق کس سے ہے۔ باقی میں آپ کو آئندہ ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ جو بنو امیہ کے بعد جو حکومت بنی تھی بنو عباس کی، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی خاندان والے تھے، اولاد والے تھے، اور ان کا تعلق اہل سنت سے ہی تھا۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی اہل سنت کی طرف اور ان کے چچا بھی اہل سنت کی طرف۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ السلام علیکم۔